السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں جس پہ غور کریں، جیسے قرآن احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اللہ کے رسول کے عمل سے اور باقی انبیاء کرام کے عمل سے بھی، وہ یہ ہیں جیسے کئی بار ہوتا ہے انسان کی خواہشات ہوتی ہیں کئی طرح کی۔ اب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، دنیا وہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم لوگ تمام اپنا جو بھی شوق ہے وہ پورا کریں، تمام خواہشات پورے ہیں دنیا میں، یہ اس کا ایکچوئل پرپس نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہاں پہ انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ لے کے چلنا چاہیے کہ یہاں پہ پرماننٹلی آئے نہیں ہیں، تو یہاں کی کوئی بھی چیز پرماننٹ بھی نہیں ہے، کوئی جس بھی چیز کی خواہش ہے وہ چیز حاصل ہو جانے کے باوجود بھی وہ پرماننٹلی حاصل نہیں ہوئی، چونکہ سب چیز کو فنا ہو جانا ہے اور پوری کی پوری دنیا ہی چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو پھر تو یہاں تو کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہے، اس نے اس چیز کو حاصل کر لیا، وہ بھی وقتی طور پر ہی حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ 2 دن ہو، 2 سال ہو، یا پھر 20 سال ہو، یا 40 سال ہو، جتنا بھی ہو، پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے، سب کو موت آ جانی، تمام چیزیں خراب ہو جانی، ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، تو اینڈ ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ رہتا ہے دنیا میں کچھ حاصل کرنا، حقیقت میں یہاں پر کچھ حاصل ہونا پاسبل ہے ہی نہیں۔ وہ جو جگہ ہے جہاں پر سب کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے بہترین حالات میں، اس جگہ کا نام ہے جنت، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ الیاسین میں کہ جنتیوں کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ تو یہ جنت کے بارے میں یہ بات کہی گئی، دنیا کے بارے میں نہیں۔ اور نہ یہ ہم لوگوں کی منزل ہے، یہاں تو ہم لوگ ایک طرح سے ایک مسافر کی طرح ہیں، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، جب حضرت عمر نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی میں سوئے ہوئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں چٹائی کے نشان بھی پڑ گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا، ان حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، قیصر و قیصرہ تو وہ تو عالیشان بیڈ میں سوتے ہیں، وہ جو وہاں کے بادشاہ روم و فارس کے، اور آپ ہیں کہ آپ تو دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور آپ ہیں کہ ایسے سو رہے ہیں، اگر آپ ہم لوگوں سے کہتے تو آپ کے لیے عالیشان اور آرام دہ بیڈ لگا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ کافی مختصر ہے اور بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا، دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو ایک سفر کے لیے نکلا، راستے میں ایک درخت کے سائے پہ اس نے تھوڑا سا اس نے آرام کیا، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے منزل کے لیے نکل گیا۔ تو بس یہ انہوں نے بہترین جواب دیا دنیا کی زندگی، اور ہم لوگ کا اس کو لے کر کے کس طرح سے طرز عمل ہونا چاہیے، اس کو انہوں نے بہترین طریقے سے اس بس 1 2 لائن میں ایکسپلین کر دیا، الحمدللہ۔ تو اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل ہم میں سے کسی کو بائی ٹرین جانا ہو بامبے یا بنگلور یا دہلی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن میں جب ہم پہنچتے ہیں، انڈین ریلوے اسٹیشن پتہ ہی ہے کتنا گندا ہوتا ہے، بدبودار بھی، مطلب کوئی فیسلٹی نہیں۔ اب وہاں پر ہم لوگ ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ وہاں پر آرام دہ بیڈ لگا لیں، چیئر لگا لیں، صوفہ لگا لیں، اے سی فٹ کر لیں، پھر اس کے بعد روم فریشنر وغیرہ کا استعمال کریں، اور اس کے بعد ڈیکوریٹو لائٹس لگا لیں، پینٹنگز لگا لیں، ایسا تو ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یا فرش کو صحیح سے کرا لیں، ماربلس لگا لیں، یہ سب تو ہم لوگ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں پر رہنا کتنا ہے، اگر ٹرین تو اکثر لیٹ ہو ہی جاتی ہے، اگر صحیح ٹائم پہ آئے تو میں بھی آدھا گھنٹہ رکنا، اور اگر دیر سے آئے تو 4 5 6 گھنٹے جتنا بھی ہو۔ لیکن وہاں پہ ہم لوگ یہ سب کچھ انتظام تو نہیں کرتے ہیں، جیسے تیسے وہاں لائف گزار لیتے ہیں، جیسا بھی پانی ملا جہاں پر بھی وہیں پر گندے میں بچھا کر کے، اگر بیٹھنے کا آپشن نہیں تو پھر کچھ بھی زمین میں بچھا کر کے، یا بنا بچھائے انسان بیٹھ جاتا ہے جیسے بھی۔ کیوں؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا رہنا ہے، اس کو تو ٹرین آئے گی، پھر اس کو اپنے منزل کی طرف نکل لینا ہے، رائٹ؟ بس سیم معاملہ اس دنیا کی زندگی کا ہے، یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں بالکل ریلوے اسٹیشن کی طرح، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، کیونکہ جنت سے یہاں پر بھیجا گیا، یعنی اس ریلوے اسٹیشن میں کچھ دن کے لیے رکنا ہے یہاں پر، اس کے بعد واپس ہم لوگ وہیں پر پہنچ جائیں گے آخرت۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اعمال کیا ہوں گے، تو اس لیے دنیا کی لائف کو لے کر کے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، دنیا کو اس کے حد میں رکھنا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز سے حد سے زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ چیز نہیں ملتی ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں، اور فیل کرتے ہیں کہ لائف پوری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ دنیا میں تمام چیزیں حاصل ہو جانی ہیں؟ ایسے تو اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا۔ تو اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مطلب آ، بچپن میں ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، کن کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ان کے دادا نے ان کی پرورش کی، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی، پھر ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، پھر اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دے دی، نبوت والی ذمہ داری، پھر اس کے بعد اس کو نبھانا ہے، لوگ ان کو اتنے گندی طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں، ٹھیک سختی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور جو بھی سختی ہر طرح سے ساری چیزوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں،
پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں جن کی شادی ہوئی تھی ان لوگوں کو بھی اس کے ہسبینڈ نے بھیج دیا یہ کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے واپس۔ اب سوچیں کہ ابھی کے حساب سے سوچیں، کسی باپ کی بیٹی کو کوئی بھیج دے اس کا ہسبینڈ واپس گھر، تو اس کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو ایسا ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ پھر جس وائف سے ان کو بہت زیادہ محبت بھی تھی، جنہوں نے کافی سپورٹ کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اپنے سامنے انہوں نے دیکھا ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر ان کے چچا ابو طالب، بھلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اب سوچیں کہ اپنے چچا سے ان کو کتنا لگاؤ ہوگا۔ چچا بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ آخر وقت تک انہوں نے کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ یہ کلمہ ہی پڑھ، لیکن انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا، تو سوچیں ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، جو بھی جنگ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا، کہاں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، پر لوگوں نے ان کو اتنا مجبور کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، ان کو اپنے بیٹے سے شدید محبت، پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کی ان کے سامنے وفات ہو گئی۔ تب اس سے سمجھ لیں کہ کیا کیا تکلیفیں اللہ کے رسول نے نہیں جھیلی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ سخت آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو اپنی تکلیفیں اتنی زیادہ نہیں لگیں گی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، بیسٹ، اور اخلاق بھی بیسٹ۔ کبھی بھی انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس حالات میں بھی، ان حالات میں بھی۔ اور ہم لوگوں کو دیکھیں، ذرا سے کوئی چیز ویسے من کے مطابق نہیں ہوئی تو ہم لوگ فوراً دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ لائف ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں کسی کو ایک تو حد سے زیادہ دل لگانا ہی نہیں چاہیے، چونکہ اللہ نے کوئی گارنٹی تو نہیں دی ہے کسی بھی چیز کی، اپنی گارنٹی نہیں کب کس کی موت آنی ہے، تو یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک حد سے زیادہ دنیا میں کسی بھی چیز سے دل نہیں لگانا چاہیے، ورنہ پھر اس کے دونوں چانسز ہیں، وہ چیز مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ملے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے پیرنٹس ہیں، اس کے بچوں کے دانت بہت گندی طرح سے سڑ گئے چاکلیٹس کھانے کی وجہ سے، ٹھیک؟ یہ میں ایگزامپل عموماً دیتا ہی ہوں لوگوں کو۔ اب وہ پیرنٹس کیا کریں گے، ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جائیں گے۔ اب ڈینٹسٹ کیا کرے گا، وہ چیک کرے گا، میڈیسن دے گا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پرہیز بتایا کہ نہیں اب بچے کو چاکلیٹ تو بالکل بھی نہیں دیں، اس کے لیے زہر ہے۔ اب کیا ہوگا، بچے کو تو اتنی عقل ہے نہیں، وہ تو چھوٹا ہے، اب وہ پھر بھی ضد کرے گا کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ اب اس کے پیرنٹس کبھی دیں گے چاکلیٹ؟ بالکل بھی نہیں دیں گے، چونکہ پیرنٹس تو جانتے ہیں کہ چاکلیٹ کے نقصانات کیا ہیں، پر بچہ تو نہیں جانتا نا۔ بچہ تو پھر دیکھے گا کہ یار عجیب، میرے پیرنٹس مجھے دے ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ اب اس کو اپنے علم کے حساب سے ہی وہ سوچ رہا ہے۔ لیکن پیرنٹس، بچہ جتنا روئے، چیخے چلائے، شکایتیں کرے، غصے میں چار باتیں سنا دیں، جو بھی کر دے، لیکن پیرنٹس پھر بھی اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ پیرنٹ جانتے ہیں، بچہ نہیں جانتا۔ وہی بچہ کل بڑا ہو جائے گا، تب اس کو عقل آ جائے گی، تب اس کو خود پتہ چلے کہ ہاں پیرنٹس نے اسے بچا لیا، ان کے ساتھ صحیح بیہیو کیا، اور وہ خود بھی اپنے بچے کے ساتھ اگر ایسے نوبت آ گئی تو یہی سیم رویہ وہ خود اختیار کرے گا۔ سیم معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہے، بلکہ اللہ تو اور بھی رحمان و رحیم ہے، بلکہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اور اللہ کے پاس تمام خزانے، اللہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو دینے میں کچھ کمی ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خیر، اب ہم لوگوں کو کسی بھی چیز کی خواہش ہے دنیا میں، چاہے کچھ بھی کوئی بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہو، اب اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ حرام چیز کی خواہش ہے تب تو یہاں پر خواہش ہی غلط ہے، چیز جائز ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک، خوب دعائیں اللہ سے۔ تیسرا کیا، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ دعا مانگ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں، کیونکہ اگر دسترخوان پہ کھانا بھی لگا دیا جائے تو آپ کو تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ہاتھ بڑھا کر کے نوالے لے کے منہ میں تو ڈالنا ہوگا نا، ایسا نہیں کہ اڑ کر کے آ جائے گا کھانا، تو اپنی تھوڑی سی بھی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ پھر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ 10 ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، تو پہلا اسٹیپ آپ کو اٹھانا ہے۔ تو خیر، تو اپنی پوری جائز کوشش بھی کرنی ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، اس کے باوجود بھی اگر وہ چیز نہ ہو، وہ چیز نہ ملے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو اس کے شر سے بچا لیا، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں کی گئی ہیں، جائز چیز، خوب دعائیں بھی، جائز کوشش بھی، یعنی پراپر جو کوشش ہونی چاہیے، اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملے، تب پھر سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا اس چیز سے، وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں تھی۔
اب کئی بار ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اس بچے کا اگزامپل دیا نا، چاکلیٹ والا، تو بس یہی معاملہ ہے. آپ کو علم نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی اس بات کو کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھی سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو بری سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. پتہ کیا چلا کہ اسی لیے اگر کوئی چیز حاصل نہ ہو، جو تین میں نے طریقے بتائے اس کے بعد بھی، تو پھر اس بات کا اطمینان رکھیں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا. اللہ کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں. ٹھیک. ورنہ ہوتا ہے کیا نا کہ انسان کو اگر وہ چیز مل جاتی، اگر جس چیز سے اللہ بچانا چاہتا ہے اگر وہ چیز مل جاتی، تو پھر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا. تو اسے اس بات کا دل میں اطمینان ہونا چاہیے. اور ایسے تو میں نے بہت سارے اگزامپل دیکھے ہیں. جیسے بہت بار ہوتا ہے کیا نا کہ لوگوں کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہے، وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ چیز ناپسند ہونے لگتی ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے میرے سامنے کہ بہت بار لو میرج ہوا، لوگوں نے جیسے بھی شادی کر لی، اب وہ ڈیورس میں بدل گیا. کئی بار تو لو میرج ایک دوسرے کے مرڈر میں بدل جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تو خیر، ان تمام چیزوں کا علم اللہ جان کے پاس ہے، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اسی لیے کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز نہیں ملی، ایسی مصیبت آ گئی، اب کیا ہوگا. بالکل بھی نہیں. جب آپ نے یہ تینوں چیزیں پوری کر لیں تو آپ بالکل اطمینان رکھیں، پرسکون رہیں، اطمینان رکھیں، اور بس انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا. جو فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور سمجھ جائیں آپ کے حق میں ہے تو پھر اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تو بھی وہ اصل میں آپ کے حق میں ہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس چیز سے بچا لیا. تو چونکہ سکے کا دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے نا، اور تصویر کا دوسرا بھی رخ ہوتا ہے. اوکے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اور جو اس میں چوتھی بات ہے وہ خاص طور سے یہ کہ خود کو بچانے کے لیے کبھی بھی ایک حد سے زیادہ کسی بھی چیز سے دنیا میں دل لگانا ہی نہیں چاہیے. جیسے وہ بچہ جس کا میں نے اگزامپل دیا، اگر بچے کو اتنی زیادہ لت نہیں رہتی چاکلیٹ کی، تو اگر ڈاکٹر منع بھی کر دیتا، اس کو نہیں ملتا، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن پرابلم کیا تھا کہ اس کو اس چیز کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ. تو ہم لوگوں کو اپنے اوپر تھوڑا سا قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایوری تھنگ از ٹیمپرری. تو یہاں پر کسی بھی چیز سے ایک حد سے زیادہ دل نہیں لگائے، ورنہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو امید ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تمام جائز خواہشات اور ضروریات کو پوری کرے اور صبر و ثابت قدمی عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.